اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڑیلے پیغمبر ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند اور عظیم تھے۔ آپ کے اخلاق کا ایک اہم حصہ آپ کی بردباری، آپ کا حلم، جسے عربی میں تحمل کہتے ہیں، قوت برداشت، یہ بہت بڑی صفت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بھی فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ علیم یعنی جاننے والا ہے۔ ایک ہے عربی کا لفظ عالم اور دوسرا لفظ ہے علیم، دونوں کے معنی بھی جاننے والے کے ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق بھی ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو جانتا ہے، تھوڑا سا بھی جانتا ہے تو اسے عالم کہتے ہیں، لیکن اس کو علیم نہیں کہہ سکتے۔ علیم وہ ہے جو چیز کو پوری طرح سے مکمل جانتا ہو، اس کو علیم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال علیم ہے، وہ علم کامل رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں۔ حلیم کے معنی برداشت کرنے والا، بردبار، صبر کرنے والا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حلیم ہے ہی نہیں۔ بندہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے سب کچھ دیا۔ یہ آنکھیں اللہ نے بنائی، اللہ نے دی، اور ہم ہیں کہ انہی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی، لیکن اس زبان کا استعمال ہم جھوٹ میں کرتے ہیں، غیبت میں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گالیاں اور برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ کافر اسی زبان سے کفر بکتا ہے، مشرک اسی زبان سے شرک بکتا ہے، بدعتی اسی زبان سے بدعت کا استعمال کرتا ہے، اور کوئی گنجڑ اسی زبان سے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کتنا حلیم ہے کہ اسی کی دی ہوئی زبان اسی کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ وہ چاہتے تو لمحے میں انسان کو اس کی نافرمانی میں بولنے کی وجہ سے گونگا بنا دے، ان آنکھوں کا استعمال اس کی نافرمانی میں کرے تو اسے نابینا کر دے، ان کانوں کا استعمال اس کی نافرمانی میں کرے تو اسے بہرا بنا دے، ان ہاتھوں کا استعمال غلط کرے تو اسے لولا بنا دے، پیر غلط استعمال کرے تو لنگڑا بنا دے۔ اپنے گھر سے انسان نکلتا ہے گناہ کے اڈے کی طرف چلتا ہے، اللہ جانتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، میرا خدا جان رہا ہے کہ یہ نکل رہا ہے تو غلط ارادے سے گھر سے نکلا ہوا ہے، گناہ کے ارادے سے قدم اٹھا رہا ہے، گناہ کے اڈے کی طرف جا رہا ہے، بدکاری کے لیے جا رہا ہے، ظلم ڈھانے کے لیے نکل رہا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس نیت سے گھر سے نکل رہا ہے، اور پھر یہ بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے گناہ انجام دینا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بدکاری کے اڈے پر پہنچ کر بدکاری کرتا ہے، آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، پیروں سے بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کی سراپا نافرمانی کا یہ مجسم پیکر بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے حلیم ہیں، چاہتے تو زمین کو حکم دیتے کہ وہ پھٹ جائے اور اس کو نگل جائے، چاہتے تو آسمان کو حکم دے سکتے تھے کہ پتھروں کی اس پہ بارش کر دے،
چاہتے تو آگ لگا سکتے تھے، چاہتے تو اللہ پانی کے سیلاب میں اس کو بہا سکتے تھے، لیکن میرے رب کا حلم، اس کا تحمل، اس کی بردباری دیکھیں، اور اللہ رب ذوالجلال کو ہی یہ ساری چیزیں سجتی ہیں اور ججتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی باوجود جاننے کے یہ گناہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس پر عذاب نہیں نازل کرتے، اسے اپنی پکڑ میں نہیں لیتے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی صحیح سلامتی کے ساتھ یہ اپنے گھر واپس بھی لوٹتا ہے۔ اللہ اس کو اس وقت بھی جانتے تھے جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، ابھی گناہ نہیں کیا تھا، اللہ اسے اس وقت بھی جانتے ہیں جبکہ گناہ کے لیے چل رہا ہے، ابھی گناہ نہیں کیا ہے، اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں جب یہ گناہ کر رہا تھا، باوجود اس کے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ ایسے حلیم ہیں، ایسے بردبار ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اس وقت اپنے بندے کی پکڑ نہیں فرما رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ اللہ کو بندوں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا کیا، اسی نے آزادی ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، باوجود اس کے بندہ انہی رب کے دیے ہوئے اعضاء کا استعمال اپنے رب کی نافرمانی میں کرے، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ حلم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، جیسے ماں اپنے نافرمان بیٹے سے کہتی ہے اور بیٹے تو کیوں نافرمانی کر رہا ہے، یاد کر میں نے ہی تجھے میرے پیٹ میں 9 مہینے رکھا تھا، میں نے ہی اپنا خون دودھ کی شکل میں تجھے پلایا تھا، میں نے ہی رات جاگ کر تیرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، میں نے تیری کروٹ کے بدلنے پر آہیں بھری لیکن تجھے برا بھلا نہ کہا تھا۔ اے میرے لخت جگر، تھوڑا جو تو بڑا ہو چکا ہے، تھوڑا جو چلنے کے قابل ہو چکا ہے، تھوڑا جو بولنے کے قابل ہو چکا ہے، آج تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو چکا ہے، یاد کر میں نے تیرے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ بندے سے کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، یاد کر ذرا الذی خلقک، وہی ذات ہے میں جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، ایسا نہیں کہ بے ڈھنگے طریقے پر تجھے پیدا کر دیا، کبھی آئینے میں دیکھا کرو، غور کرو کہ رب نے کتنا خوبصورت تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے رب کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین پیمانے اور اندازے اور خوبصورت ترین اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہی بہترین پیدا کرنے والا بابرکت ذات میرے آپ کے خدا کی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، بنایا، سجاوٹ دی، سجایا، پھر بھی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ پاک اسی بندے کو سمجھا رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کیا تھوڑی سی دولت نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تیری جوانی نے کہیں تجھے دھوکے میں تو نہیں ڈال دیا ہے، تیرا عہدہ نے تجھے کہیں دھوکے میں نہیں ڈال دیا ہے، تیرے مال نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تیرے دوست آشنے احباب نے تجھے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیا ہو، میرے بندے یاد کر میں ہی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے پیدا کیا، خوبصورت پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، کچھ بھی تو نہیں تھا، تجھے اللہ پاک نے اتنا خوبصورت وجود بخشا،
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اس کے باوجود اللہ رب ذوالجلال حلم کا، تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ہستی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر شاعر نے کہا تمہاری تعریف یا رسول اللہ ہمارے سے ممکن نہیں ہے، ہم آپ کی تعریف، آپ کی ثنا خوانی ہم نہیں کر سکتے، آپ کی مدح سرائی کے ہم قابل نہیں ہیں، بس اتنا کہہ کر ہم خاموش ہو سکتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ خدا کے بعد اگر کسی کا ہے تو فقط آپ کا مرتبہ ہے، آپ بزرگ ہستی ہیں، تو آپ ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفو عمن ظلمک، اے میرے امتی، اے میرے فلاں امتی، تجھے معاف کرنا ہوگا اس شخص کو جس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ کسی نے تم پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو اسے معاف کر دے۔ وصل من قطعک، تیرے ساتھ رشتے کو نبھایا نہیں، توڑا رشتے کو، تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دے، رشتہ داری کو نبھانے کا خیال رکھ، صلہ رحمی کا لحاظ رکھ۔ صل من قطعک واحسن الی من اساء الیک، اس جملے پر رسول اللہ کے قربان ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے تیرے ساتھ برا کیا تو اس کے ساتھ اچھائی کا، احسان کا معاملہ کر۔ اللہ کے نبی کے صرف یہ ارشادات ہی نہیں بلکہ آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے ویسے عمل کر کے دکھایا۔ آپ تاریخ اٹھائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے ارشادات سے بڑھ کر خود عمل کر کے بتایا کہ زندگی میں جو میں نے بتایا، جو باتیں تمہارے لیے کہیں خود سب سے پہلے میں اس پر تمہارے سے بڑھ کر عمل کرنے والا ہوں۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی۔ مکہ مکرمہ میں جو آپ کا جائے پیدائش ہے، آپ کی ولادت کا مقام ہے، آپ کے آبا و اجداد کا مقام ہے، آپ کے باپ دادا، آپ کے جد امجد اور آپ کے خاندان والے بیت اللہ کے متولی رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کے عرب کے حجاز کے سردار رہے ہیں، باوجود اس کے ظالموں نے آپ پر آپ کی زمین کو تنگ کر دیا، آپ کے مکے کو آپ پر آپ کے ظالموں نے تنگ کر دیا۔ کیا ظلم نہیں ڈھایا گیا جو اس آسمان نے نہ دیکھا ہو، زمین نے نہ سہی ہو؟ اے اللہ کے بندو، ایسے ظالم دنیا میں کبھی اس سے پہلے بھی نہیں آ سکے اور قیامت تک ایسے ظالم نہیں آ سکتے۔ بھلے وہ لوگ جو رسول اللہ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار سمجھ کر آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ ایمان اور اسلام کی دعوت سے پہلے کا تو الگ مسئلہ ہے، ایمان اور اسلام کی دعوت کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ تبھی تو جب آپ ہجرت کے لیے نکلنا تھا، آپ نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے ہیں
کہ اب اللہ کے نبی کے بستر پر، بستر نور پر، اللہ بستر حضور پر آرام کرنے کے لیے حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امانتیں جو کافروں کی تھی، آپ کے دشمن، کوئی چھپا ہوا کوئی کھلا ہوا، دشمنوں کی، مکے والوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ نے علی کو سونپ دی، فرمایا علی اس کی حفاظت کرنا، اور جب صبح ہو فلاں فلاں کی امانت ان کے حوالے کر دینا، قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی اور اس پر آیتیں پڑھی اور اس کو دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ وہ ہتھیار سے لیس دشمن جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر کے وہ چین کی سانس لینا چاہتے تھے، وہ دشمن پہرا دیے رات میں، تمام قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب ان پر کنکریاں پھینک کر نکل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے محبوب آپ کا کنکریاں پھینکنا ہمیں اتنا پسند آیا، بلکہ اللہ نے یوں کہا، آپ نے جب پھینکا تو آپ نے نہیں بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، قرآن میں اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی۔ کتنا اللہ کو یہ ادا پسند آئی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے پھینکی تو یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے پھینکی بلکہ آپ کے خدا نے پھینکا ہے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام کر رہے ہیں، دنیا کے ایسی کمرے کی بڑی بڑی نرم و نازک گرم خوبصورت گدے اور خوبصورت بستر، اس بستر رسول پر قربان ہو جائیں، ہماری زندگی بھر کی نیند چین سکون سب اس ایک رات کے حضرت علی کے آرام پر قربان ہو جائیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی آپ کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ دشمن تو باہر کھڑے ہوئے تھے، دشمن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، آپ کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ گویا زبان حال سے حضرت علی یوں کہہ رہے ہیں موت تو آنی ہے، ہر مومن کو اس کا یقین اور ایمان ہے، میرا آپ کا ایمان ہے۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کون کب مرے گا، کس حال میں مرے گا، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، لیکن موت آئے گی اس کا سب کو پتا ہے۔ یقین ہے ہمیں موت آئے گی، لیکن کب اس کا کسی کو پتا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے، ان کو بھی یقین تھا کہ موت آنی ہے، لیکن اس چین سے اس آرام سے انہوں نے نیند گزاری، کیونکہ اب انہیں یہ بھی یقین تھا جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ امانتیں صبح میں فلاں فلاں کو دے دینا، حضرت علی کو اس پر یقین تھا موت تو آنی ہے لیکن صبح تک تو موت ہرگز نہیں آئے گی، کیوں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ امانتیں فلاں کو دینا ہے، تو جب تک امانتیں میں ان کو نہیں پہنچا دوں گا، اور آپ نے فرمایا تھا علی صبح ہو تو یہ امانتیں ان کے حوالے کرنا اور پھر مدینے کو آ جانا، تو حضرت علی کو یقین تھا کہ میں امانتیں بھی لوٹاؤں گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور مدینے کو بھی جاؤں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو مجھے عرض کرنا کچھ اور ہے، بات آئی تو میں نے بتا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا محبت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام جانثاروں نے نبی سے اپنی عقیدت و محبت کا ہر جگہ مظاہرہ کیا، آپ کی جائے پیدائش میں لوگوں نے آپ کو جینا حرام کر دیا، تکلیفیں دی، اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف اپنے وطن کی طرف رخ کرتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری، آپ فرماتے میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو میں اے مکہ تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ تو اتنا آپ کو لوگوں نے تنگ کیا،
ظلم کی انتہا کر دی، اور آپ مدینے میں تھے، وہاں بھی آپ کے ساتھ کفار نے چین سے رہنے نہیں دیا، جنگیں کی، پریشان کیا، منافقوں نے، یہودیوں نے آپ کو ستایا، اور جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، زمانے نے کروٹ بدلی، حالات کے رخ بدل گئے، پھر آپ فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکے والوں میں چرچا ہے آج کوئی نہیں بچ پائے گا، آج ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ تو حکم ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، کانوں کے بدلے کان، یہ زخم کے بدلے زخم، یہ تو فطرت کی چیز ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کب تک برداشت کرے، اس کا بدلہ لے گا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو ایک بڑی تعداد میں شہید کر دیا گیا، اور آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی وحشی نے انہیں قتل کیا، شہید کیا، اور ایسے کان کاٹے، آنکھ پھوڑی، آپ کے سینے کو چاک کر کے چیر کر کلیجہ نکال کر اسے چبایا گیا۔ اور اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تیش میں آ گئے، اور آپ کی آنکھوں بھی آنسوں چھلک پڑے، غمزدہ، غمگین، آپ کے اپنے چچا کو جنہوں نے زندگی بھر ساتھ دیا، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا، آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میرے چچا کی ان لوگوں نے کی، میں 70 کافروں کو اس طرح سے کروں گا۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کو بدلہ لینا ہی ہے، قصاص لینا ہی ہے، تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جتنا تمہارا نقصان پہنچا اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو بات آئی گئی، گزر گئی، ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد یا کسی وقت حضرت وحشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے، صحابہ کرام نے فوراً اپنے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لیے، کیونکہ مدینے کی سرکار سے جو فہرست جاری تھی چند لوگوں کی کہ ان کو دیکھتے ہی قتل کرو، تو اس فہرست میں حضرت وحشی کا بھی نام تھا۔ صحابہ نے تلوار سونت لی کہ اب ملا موقع اس وحشی کو جہنم رسید کرنے کا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب میری خیر نہیں، وہیں سے باہر ہی سے زور سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو، وحشی کو آنے دو۔ قریب آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ میں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، آپ کے رنج کا ذریعہ بنا، آپ کے غم کا ذریعہ بنا، یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی، مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، وہ سب کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اے وحشی ایک بات یاد رکھو، تمہیں میں نے معاف تو ضرور کر دیا ہے، لیکن کبھی بھی تم میری نظروں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ اگر میری نظر تمہارے اوپر پڑے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد ستائے گی۔
آپ نے انہیں معاف کر دیا. صرف یہ کہا کہ نظروں کے سامنے نہ آنا. حضرت وحشی نے اس کا لحاظ کیا، کبھی حضور کے سامنے انہوں نے آنے کی جرأت اور ہمت نہ کی، پیچھے پیچھے ہوتے. اور انہوں نے بھی قسم کھائی تھی، وہ ہتھیار سنبھال کر رکھا تھا جس ہتھیار سے حضرت سید الشہداء کو انہوں نے شہید کیا، کہ جب تک میں کسی بڑے کافر کو اس ہتھیار سے جہنم رسید نہ کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا. اور ویسے ہی وہ ظالم مسیلمہ کذاب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مدعی نبوت بن گیا، تو اس وقت حضرت وحشی انتظار میں تھے بدلہ لینے کا، تو انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا. تب جا کر انہیں چین آیا اور ان کو کچھ چین و سکون کی سانس ملی، اور گویا یوں کہنے لگے کہ میں نے اگر اس اسلام سے پہلے ایک بڑے ہستی کو شہید کر دیا ہے تو اسلام کے بعد ایک بڑے کافر کو جہنم رسید کر دیا ہے. کل قیامت میں سید الشہداء اس حالت میں آئیں گے تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو وہی مسیلمہ کذاب کو چونکہ جہنم رسید کیا ہو تو اس سے میرا زخم تھوڑا سا بھر سکتا ہے. میرا جو دل مغموم ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، میں بڑا مجرم ہوں، تو اس سے یہ مسیلمہ کذاب کے قتل کو اگر دیکھوں گا تو میرا یہ تھوڑا سا زخم ہلکا ہو سکتا ہے. تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، اتنے بڑے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمے سے دوچار کرنے والے حضرت وحشی کو اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، انہیں کلمہ پڑھایا. تو آپ کی بردباری کا اندازہ لگائے کیسے حلیم تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کہتے ہیں جب بھی آپ کو لوگ زیادہ تکلیف دیتے آپ کا صبر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو لوگ پریشان کرتے تو آپ کی بردباری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کا حلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کا تحمل اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. قوت برداشت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. جس کے اندر برداشت کی یہ قوت پیدا ہو گئی، حلم کا یہ مادہ پیدا ہو گیا، صبر کرنے کی کیفیت آ گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کا ایک دشمن حاسد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ تمہاری والدہ تو اب بیوہ ہو چکی ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ امام اعظم کو تکلیف دینے کے لیے کہنا چاہ رہا تھا، وہ پریشان کرنے کے لیے اس نے یہ جملہ کہا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، مجھے ان سے اجازت لینے کا موقع دے، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا، ان سے بات کروں گا. اندر چلے گئے اور جب باہر آئے تو دیکھا کہ وہ جس نے ابھی وہ ان سے ان کی ماں کے بارے میں کہہ رہا تھا مرا پڑا ہے. لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے کیسی بد دعا کر دی؟ تو امام صاحب نے فرمایا کچھ بد دعا نہیں کی، اصل میں قتلہ صبری، جو میں نے برداشت کر لیا، جو میں نے صبر کر لیا، اس صبر نے اس کو قتل کر دیا ہے. صبر کی یہ طاقت ہوتی ہے، حلم کی یہ طاقت ہوتی ہے، تحمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے مدد ہوتی ہے، مدد حاصل ہوتی ہے. ایک یہودی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا دیکھو تمہارا خدا صدقے مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے، وہ فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں. نعوذ باللہ. کیا کہا اس نے؟ تمہارا خدا خیرات مانگتا ہے، صدقہ کرنے کو کہتا ہے، وہ فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں. حضرت ابو بکر کب برداشت کرتے؟ ایک زوردار تمانچہ رسید کیا. صحابہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ دین میں غلط بات کو کبھی برداشت نہیں کرتے، ہماری طرح نہیں. 1 روپیے کا گھاٹا ہو جائے تو ہم برداشت
برداشت نہیں کرتے، نمازیں چلی جائیں، دین کے خلاف سب کچھ ہو جائے تو ہمیں کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ دنیا جائے تو جائے، ان کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو برداشت کرنے نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے زوردار تمانچہ رسید کیا، یہودی بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر اس نے فریاد کی کہ ابو بکر نے مجھے مار دیا ہے، تمانچہ رسید کیا ہے، آپ کی شریعت تو بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہے، مجھے انصاف چاہیے، آپ انصاف دلائیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا تم نے اسے تمانچہ مارا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے ہی اسے مارا ہے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر نے یہ بیان کیا کہ اس ظالم نے اس طرح کا گھٹیا جملہ کہا تو میں کب برداشت کر سکتا، میں نے اس کو مارا، صحیح مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ اس نے اس طرح کا جملہ کہا تو یہودی اپنی بات بدل چکا، اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور قسمیں کھانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق حضرت ابو بکر سے آپ نے فرمایا ابو بکر میری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، گواہ لائے، آپ کے پاس اگر کوئی ایسی بات ہے جو اس نے کہی ہے تو گواہ پیش کرو کہ اس نے فلاں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس نے جو کہا ہے اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ ہے نہیں۔ جب اس نے کہا وہ اور میں دو تھے، کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اصول یہ ہے کہ جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا، وہ انکار کر رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا، نہیں کہا اور اس پر وہ قسم کھا رہا ہے، تو اس لیے ابو بکر اب تمہیں اس کا تمانچہ کھانا ہوگا، اس سے مار کھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مجلس قائم تھی، انصاف کا بھی یہ پہلو چل ہی رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ ابو بکر کے پاس دنیا کا کوئی گواہ ہے نہیں، لیکن گواہ ہے تو تمہارا آپ کا خدا گواہ ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق کہ اللہ نے سنا ہے اس کی بات کو جو اس نے کہی ہے کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور یہ لوگ غنی ہیں، اور ہم نے ان کے وہ اس کو بھی جانتے ہیں وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ناحق یہ انبیاء کا قتل بھی کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب یہ بڑے ظالم ہیں، ان یہودیوں نے، ان صہیونیوں نے، ان ظالموں نے ناحق نبیوں کا قتل کیا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے سامنے اس نے یہ بات کہی، کوئی سنے نہ سنے، خلاق دو عالم نے سنا ہے، آپ کے رب نے سنا ہے، اللہ نے سنا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ بات اللہ نے سنی ہے کہ اس ظالم نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر نے جب فریاد کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ظالم کی بات کو بھی برداشت کیا اور اپنے ساتھی، اپنے رفیق اور وہ بھی یار غار اور اپنے سب سے قریبی ساتھی، جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہجرت کے رات تو کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی کے ایسے ساتھی جب ہجرت کے موقع پر چل رہے تھے تو اللہ کے نبی کے اور صدیق اکبر کا پیچھا دشمن کر رہے تھے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دشمن پیچھے ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مٹی پر پیر رکھتے تو پیروں کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور آپ اگر پتھر پر پیر رکھتے تو پتھروں پر نشان آپ کا باقی رہتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹانوں سے گزرتے ہیں تو پیروں کے نشان مل جائیں گے، تو اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر اپنے کندھے پر مجھے سوار کر لو۔ بار نبوت کو، نبوت کی زندگی میں کسی نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے یار، ایسے آپ کے صحبت یافتہ صحابی، لیکن جب
انصاف کا فیصلے کا موقع آتا ہے تو جو اصول قرآن و سنت کے ہیں اسی کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی بردباری، کتنا حلم، کتنا تحمل. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا صدیق ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ وہ ہے جب دنیا میرے معراج کے سفر کا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر اس کا اقرار کر رہا تھا. جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو ابو بکر مجھے سچا کہہ رہا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا حلم کے ساتھ، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ابو بکر کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ جانتے تھے کہ ابو بکر سراپا صدق ہے، سراپا سچائی اگر کسی کو کہا جائے تو ابو بکر صدیق ہے. جسے صدیق کا لقب ملا ہو، سچائی کے پیمانے کا پیکر ہونے کا لقب ملا ہو، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن آپ نے حلم کا، تحمل کا مظاہرہ کیا. تو میرے بھائیوں، فتح مکہ کے موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ کے سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں، دشمن کے جسموں پر لرزہ طاری ہے، کپکپی طاری ہے، وہ پریشان ہیں، گھروں میں چھپے ہوئے ہیں. وہ ابو سفیان جو کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے. آپ کی زندگی میں سب سے بڑے دشمن، جو دو سب سے بڑے دشمن تھے، ایک ابو جہل اور دوسرے ابو سفیان کے نمبر آتا ہے. اور دونوں نے اپنے ظلم کی جہاں جہاں جیسے جیسے موقع مل سکتا تھا انہوں نے آپ علیہ السلام کو ستایا تھا. ویسے ابو لہب بھی آپ کا دشمن تھا، ویسے اور بھی دوسرے آپ کے دشمن تھے. ان لوگوں نے آپ کو بڑا ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جب دیکھا کہ میرا آج کیا بنے گا، میں نے ان سے مقابلہ کیا، میرے باپ نے ان کی گستاخی کی اور گستاخی کی حدوں کو پار کر دیا. اتنے وہ نبی کے دشمن تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ کا فرعون ایک طرف ہے، ابو جہل کی فرعونیت، یہ میرا فرعون ہے ابو جہل، یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ اس کے اندر فرعونیت بڑھی ہوئی ہے. ایسا ظالم جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا کاٹ رہے تھے، اس نے اس وقت کہا تھا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، جب میری گردن میری لاش پر رکھی ہوئی ہو، میرا سر، تو پتا چلے کہ یہ سردار کا سر ہے. وہی موسیٰ کا فرعون جب ڈوب رہا تھا اس نے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اب تو ایمان قبول کر لیتا ہوں. لیکن یہ فرعون، یہ اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، مرتے ہوئے بھی اس نے کہا تھا کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن اور سر اونچا نظر آئے. اتنا بڑا دشمن ظالم. اللہ کے نبی فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ ان کا بیٹا اکرمہ مکہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور سمندر کا راستہ اختیار کر کے کشتی سے سوار ہو کر نکلنا چاہتے ہیں. ان کی بیوی سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی. عرض کیا یا رسول اللہ، آج تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور میں نے سنا کہ آپ نے لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیا ہے. یا رسول اللہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی معافی مل جائے گی، وہ میرا شوہر ہے. حضور نے فرمایا ہاں، آج اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے. اللہ اکبر، اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے. یا رسول اللہ، اکرمہ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ معاف کر دیں گے. اللہ کے نبی نے اپنے مبارک نالین دی، جاؤ اکرمہ کو دکھاؤ کہ یہ رسول اللہ کے نالین ہیں، آپ کی جوتیاں ہیں، آپ کے یہ نالین مبارک ہیں. اکرمہ کو دکھاؤ کہ میں سند کے طور پر حضور کے نالین لائی ہوں کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. کیا بردباری، کیا صبر، کیا معاف کرنے کا جذبہ. ابو سفیان بھی پریشان، آج ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو ظلم کی انتہا کر دی، ہم نے تو آپ کو ستایا، آپ کے پیچھے سامنے ساری دشمنیوں کی حدیں ہم نے پار کر دی، آج ہمارا کیا بنے گا. ابو سفیان حضور کی خدمت میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صحابہ جوش میں تھے، کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے، آج کا بدلہ لینے کا دن ہے، آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ اور ادھر ان صحابہ کے اور ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی اعلان کر رہے تھے الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں بلکہ رحمت کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں بلکہ لوگوں کے چین اور سانس، سکون کے سانس لینے کا دن ہے، بدلہ نہیں۔ ابو سفیان آئے اور انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہی وہ ابو سفیان ہے جب غزوہ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو بہت زیادہ شکست کا اور اس وقت میں یہ ظالم ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے آپ پر ٹوٹ پڑے، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور آپ کے مبارک دانت زخمی ہو گئے، آقا علیہ السلام بھی خون سے لہولہان ہو گئے۔ دشمنوں نے یہ بات پھیلا دی اور خود ابو سفیان پوری آواز کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے عزا نہیں، تمہارے لیے لات نہیں، ہمارے لیے لات اور عزا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا عمر اس دشمن کا جواب دو۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے لیے کارساز ہے، وہ ہمارا آقا ہے، اور تمہارا آج کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، کوئی ناصر و حامی آج تمہارا نہیں ہے۔ تو اس ظالم نے اس طرح سے صحابہ کو، حضور کو للکارا تھا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور ابو سفیان آگے کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، مکے کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ آج کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان تمہارے گھر میں بھی جو آ جائے گا، پناہ لے گا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ کتنا اپنے تحمل کا، معافی کا مظاہرہ کیا۔ جانی دشمن ان کو بھی معاف اور اس کو بھی معاف۔ اعزاز دیکھیں کتنا حضور کی طرف سے، کتنا اعزاز دیکھیں۔ تمہیں بھی معاف، تمہارے گھر میں جو پناہ لے اسے بھی معاف۔ اور آپ نے فرمایا جو بھی بیت اللہ میں پناہ لے گا، اللہ کے گھر میں آ جائے گا، اسے بھی معاف۔ معافی کا اعلان ہی اعلان ہے۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے اوف عمن ظلمک، جہاں آپ نے اپنے امتیوں کو پیغام دیا کہ میرے امتی اسے بھی معاف کر دے جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ سیمن قطعک، اس کے ساتھ رشتہ داری کا خیال کر جس نے تیرے ساتھ رشتے کو کاٹا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ حسن سلوک کر جس نے تیرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جس نے تیرا برا کیا اس کے ساتھ تو بھلائی کر۔ احسن إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، آپ نے صرف امت کو یہ نہیں فرمایا بلکہ خود عمل کر کے بتایا کہ کس طرح سے اللہ کے محبوب علیہ السلام جو فرماتے ہیں خود عمل کر کے آپ اپنی امت کے سامنے اسے دکھاتے ہیں کہ میری امت، میرے امتیوں، میری امت کے لوگوں، بردباری بہت عظیم صفت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ بھی بڑے بردبار ہے۔ اگر اللہ حلیم نہ ہوتے کیا مجال کسی کے جھوٹ بولنے کی، کیا مجال کسی کی نامحرم کی طرف نظر اٹھانے کی، کیا مجال کسی کے برائی کے اڈے کی طرف قدم اٹھانے کی۔ میرا خدا وہ ہے جو برائی کرنے سے پہلے بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کو بھی جانتا ہے، برائی کی جگہ پر چلنے والے قدموں کو بھی جانتا ہے، اٹھنے والے قدموں کو بھی جانتا ہے، اور اس سے ان قدموں کی تعداد بندہ تو
چلا گنتی اسے پتا نہیں، لیکن میرے رب کو پتا ہوتی ہے، اور یہ گناہ انجام دیتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ پاک اسے صحیح سلامت گھر پہنچا دیتا ہے۔ وہ حلیم ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ حلیم نہ ہوتے تو کتنی مرتبہ زمین ہمیں دھنس اپنے اندر کھینچ چکی ہوتی، آسمان ہم پر ٹوٹ چکا ہوتا، پانی ہمیں اپنے اندر ڈبو چکا ہوتا۔ اللہ حلیم ہے، اور اس کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیم ہے، اور آپ کے ماننے والوں میں بھی وہ حلم تھا، آپ کے جاننے والے، آپ کی ماننے والوں کے اندر بھی وہ حلم، بردباری اور وہ آپ کا جیسا تحمل کا مظاہرہ کرنے کی وہ عادت تھی۔ تبھی تو صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح زمین پر چمکنے والے ستارے بن گئے، اور ایسے ستارے بن گئے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک ستارے کی بھی اقتدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، رہیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی حلم کا، تحمل کا، صبر کا، برداشت کا ایسا مظاہرہ کیا، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان سبھی لوگوں نے حلم کو، برداشت کو، صبر کو اپنی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی کامیاب ہونا کوئی چاہتا ہے تو اس کو حلیم بننا ہوگا، بردبار بننا ہوگا، قوت برداشت پیدا کرنی ہوگی، صبر کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی اللہ کی طرف سے اعلان اور صدا آئے گی، ان اللہ مع الصابرین، میرے بندے تو نے وہ صبر اختیار کر لیا جو میرے نیک بندوں کا ہے، تو نے جب اختیار کر لیا تو یاد رکھ میں اور میری مدد ہمیشہ تیرے ساتھ ہوگی، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ حلم اور بردباری، یہ قوت برداشت جو ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے، بھائی بھائی کو نہیں برداشت کر رہا، بہن بہن کو برداشت نہیں کر رہی، حد یہ ہو گئی کہ اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہمیشہ انتقام۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، وہاں رسول اللہ کی تعلیم ایسی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ حلم کرو، اعف عمن ظلمک، صل من قطعک، واحسن الی من اساء الیک، بروں کے ساتھ بھی اچھا بن جائے، یہ میرے نبی علیہ السلام کے تعلیم ہے، یہ آپ کی ہدایت و ارشاد ہے، آپ نے جو راستہ بتایا وہ یہ وہ راستہ ہے، جس راستے پر آپ چلے یہ راستہ ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں۔ تو اس لیے معاف کرنے کو، صبر کرنے کو، برداشت کرنے کو، حلم کو اپنا مزاج بناؤ، اللہ رب ذوالجلال ہمیں کامیاب کر دے گا۔